واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے، جس روز تم بھاگو گے پیٹھ پھیرتے ہوئے، نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، اور جسے گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اے میری قوم، بے شک آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے روشن دلائل لے کر، پس تم شک میں گرفتار رہے اس میں جو وہ لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ وفات پا گئے تو تم نے کہنا شروع کر دیا، نہیں بھیجے گا اللہ تعالیٰ ان کے بعد کوئی رسول، یوں ہی گمراہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جو حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا ہو۔ محترم حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی ان آیات بینات کا آغاز خالق کائنات ایک نقشے سے کر رہا ہے۔ لوگوں کی حالت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ پہلے جن قوموں کا ذکر ہوا وہ دور دراز علاقوں میں بسنے والی قومیں تھیں۔ اب اس نبی اور اس کے منکرین کا ذکر ہو رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے اسی ملک کے باشندے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے نام سے کون ایسا مصری تھا جو واقف نہ تھا؟ ہر مصری جناب حضرت یوسف علیہ السلام کو جانتا تھا، ان کے مقام اور ان کے رتبے کو جانتا تھا۔ ان کا دور حکومت مصر کی تاریخ کا وہ درخشاں دور تھا جب کہ ہر طرف عدل و انصاف کا نور برس رہا تھا، قانون کی بالادستی قائم تھی، غریبوں اور مفلوق الحالوں کی اس طرح دلداری کی جاتی تھی کہ سبحان اللہ، اس عام اور شدید قحط کی چیرہ دستیوں سے انہیں حضرت یوسف کے حسن انتظام کے باعث ہی پناہ ملی تھی۔ اس نبی اور عادل فرما روا کے ساتھ اس کی قوم نے جو برتاؤ کیا، مومن اور آل فرعون اس کا ذکر فرما کر انہیں تنبیہ کر رہا ہے۔ ان کی بے داغ سیرت، ان کے بے عدیل نظام حکومت، ان کی عدل اور ان کی رعایا پروری کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے باوجود وہ ان کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، بلکہ ان کی ساری عمر اسی ادھیڑ پن میں گزر گئی کہ یہ نبی ہے یا نہیں، یہ نبی ہے یا نہیں، یہ نبی ہے یا نہیں۔ ساری زندگی انہوں نے اسی کشمکش میں گزار دی کہ یہ نبی ہے یا نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، بس اسی کشمکش میں ساری زندگی گزر گئی، اور قطعی اور یقینی دلائل کے باوجود وہ تز بذب کا ہی شکار رہے، اور شک کی وادیوں میں ہی بھٹکتے بھٹکتے انہوں نے عمر گزار دی اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ فرما رہا ہے، محبوب یہ دیکھیے، یہ تھا اس قوم کا حال، اے محبوب یہ تھا اس قوم کا حال۔ اور جب وہ نیر تاباں غروب ہو گیا، جناب حضرت یوسف علیہ السلام آپ نے پردہ فرما لیا۔ اللہ فرما رہا ہے جب وہ نیر تاباں غروب ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر کف افسوس ملنے لگے، پھر کہنے لگے ہائے افسوس ہم پہچان نہ سکے، ہائے افسوس ہم پہچان نہ سکے۔ اب آگے سنیے پھر کیا ہوا۔ کہنے لگے ایسی ہستی اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگی، ایسی ہستی اب دوبارہ پیدا نہیں ہوگی۔ یہاں پر اس موضوع سے ہٹ کر میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ ہم جیتے ہوئے لوگوں کی عزت نہیں کرتے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں، وہ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں، جب وہ چلے جاتے ہیں، پھر کہتے ہو یار ہم پہچان نہ سکے، یہ تو بندہ ہی بڑا اچھا تھا۔ پھر ہم قبروں پہ جناب چڑھاوے بھی چڑھاتے ہیں، پھر چادریں بھی چڑھاتے ہیں، پھر دیگیں بھی پکاتے ہیں، پھر سارا کچھ کرتے ہیں۔ بھئی اب ان کا وہ فائدہ نہیں ہے جو فائدہ اس بندے کی عزت اس وقت کرنے میں تھا جب وہ حق کے لیے اپنی آواز کو بلند کر رہا تھا۔ آج ہمارا بھی یہی حال ہے۔ تو پھر بتائیے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے لوگ
ان کا بھی وہی رویہ ہو اور آج کے لوگوں کا بھی وہی رویہ ہو تو پھر ہم میں تبدیلی کون سی آئی ہے؟ پھر تو ہم ویسے کے ویسے ہی کھڑے ہیں۔ تو آئیے غور کیجئے گا، غور طلب بات ہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے ہدایت سے یوں محروم رہے، اب امکان یہ تھا کہ کوئی دوسرا نبی تشریف لائے تو یہ اپنی گزشتہ غفلت اور کوتاہی کی تلافی کر لیں۔ پہلے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اب کوئی آئے گا ہی نہیں، پھر ان کے ذہن میں یہ آیا کہ اگر کوئی اب رسول آ جائے تو پھر ہم سابقہ گناہوں پر اس کی تلافی کریں۔ اب آگے کیا ہوا؟ جب ان کے ذہن میں یہ آیا، یہ کہہ کر اب وہ اور کوئی ایسا نہیں آئے گا، انہوں نے اس امکان کو بھی کل عدم کر دیا کہ اب کوئی آئے گا ہی نہیں، مایوس ہو گئے۔ اور مایوسی جو ہے یہ جائز نہیں ہے، مایوسی ہم میں پھبتی نہیں ہے، اس لیے کہ مایوسیوں کو ختم کرنے والا رسول خاتم النبیین کا صحرا پہن کر آنے والا امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ حریم ناز میں دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور کی غلامی نصیب فرمائے۔ تو جو بندے حیات ہیں نا، زندہ بندے ہیں، زندہ بندوں کی قدر کیجئے، زندہ لوگوں کی قدر کیجئے۔ مرنے کے بعد تو ہم سب کچھ کرتے ہیں لیکن زندہ بندے کی ہم عزت نہیں کرتے۔ اور ایک بہت بڑے سید گزرے ہیں، سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت جرنیل قسم کا یہ سید گزرا ہے اور سخی بھی بڑا تھا، دلیر بھی بڑا تھا۔ اور جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کا چہرہ وہ جانتے ہیں، بہت نورانی چہرہ، پھر سید زادہ، بہت ہی خوبصورت یہ سید تھا اور نڈر قسم کا سید تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر عزت لینی ہو نا تو عزت لینے کے لیے مرنا بھی اب ضروری ہو گیا ہے۔ جیتے لوگوں کی عزت نہیں ہوتی، مرنے کے بعد ہی اب لوگ عزت کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو لوگ زندہ ہیں نا، وہ ماں باپ کی صورت میں ہوں، وہ رشتہ دار عزیز و اقارب کی صورت میں ہوں، وہ دوست احباب کی صورت میں ہوں، وہ شیخ طریقت کی صورت میں ہوں، تو جو زندہ ہیں دنیا میں بظاہر زندہ ہیں ان کی عزت کیجئے، مرنے کے بعد تو سارے عزت کرتے ہیں۔ بابا جی علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی فرمایا کرتے تھے جب میں نے مر جانا ہے نا تو بس دو ہی لفظ بولے جائیں گے، یا کہیں گے اوفو بہت اچھا بندہ تھا لیکن ہم سے جدا ہو گیا، کوئی کہے گا یا یہ کہہ دیں گے یار برا بندہ تھا۔ دو ہی لفظ ہونے ہیں، کم از کم بندہ زندگی اس کے نام لگا کر جائے جس کے لیے رب نے یہ کائنات بنا دی ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی عزت پا جاتا ہے، آخرت میں بھی عزت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد